علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف آج متحرک ہونے جا رہی ہے، ایک بڑا جلسہ تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ وہ جلسہ کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور کیا اس طرح کے جلسے کر کے تحریک انصاف نے اعتراف شکست نہیں کر لیا، یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ آج تحریک انصاف کو بڑے عرصے کے بعد ایک خوشخبری یا ایک خوشی کی خبر کہہ لیں وہ ملی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے نکالے جانے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی وکالت کرنا تو پروفیشنلی ان کا رائٹ تھا، لیکن پولیٹیکل جو ان کا موقف تھا اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی پارٹی کے موقف کے اگینسٹ۔ تو فائنلی ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اور آخری جو تھا اعلان وہ آصف زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے آسما شیرازی کو دیے گئے انٹرویو میں کیا تھا کہ جی لطیف کھوسہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ اعزاز احسن کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے اگینسٹ جاتے رہتے ہیں لیکن ان کا احترام ہے، لیکن لطیف کھوسہ پارٹی میں نہیں ہے۔ تو لطیف کھوسہ نے تحریک انصاف میں شمولیت کر لی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گراؤنڈ پر متحرک نظر آ رہی ہے۔ حیران کن طور پر بلوچستان میں بھی ان کی ایکٹیویٹی کافی تگڑی نظر آئی ہے۔ کے پی کے ظاہر ہے تحریک انصاف کی بنیاد مرکز ہے پاکستان میں اقتدار میں آنے کی، وہاں پر پی ٹی آئی کئی وجوہات کی بنا پر اپنا متحرک ہے۔ اور جو بلوچستان میں بھی جو پختون ایریاز ہیں، پشتون علاقے ہیں، یعنی بلوچ ایریاز نہیں، کیونکہ بلوچستان میں ظاہر ہے دو بڑی قومیتیں بستی ہیں، پشتون اور بلوچ۔ تو جو بلوچ آبادی والی اکثریتی علاقے ہیں وہاں پی ٹی آئی کا زور نہیں ہے، جہاں پشتون ہے وہاں پر پی ٹی آئی ذرا تگڑا سا زور لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پنجاب میں خاموشی ہے، وقت بہت کم ہے، دن بہت تھوڑے رہ گئے، 6 دن۔ ان 6 دنوں میں پی ٹی آئی کیا کر پائے گی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جائے گا وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویلاگ جو میرا آج کے دن کے اوپر ہے۔ آج ایک پی ٹی آئی بڑا سا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور آج پی ٹی آئی کو لطیف کھوسہ، جیسے میں نے گزارش کی کہ لطیف کھوسہ کو کی شمولیت ہوئی ہے۔ کھوسہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل ہو، لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی، اور تم پریس کانفرنس کر رہے ہو پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کی۔ تو اس نے کہا کہ جی دھرتی ماں کی خدمت کی خاطر اگر یہ پاگل پنا ہے تو میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، انہوں نے کہا۔ اور لطیف کھوسہ صاحب ڈائلاگ بہت اچھے بولتے ہیں، وکیل بہت اچھے ہیں۔ تو اب ان کے آنے سے تحریک انصاف کو کتنا فرق پڑے گا وقت بتائے گا۔ کھوسہ صاحب کی شمولیت ہوئی ہے، شوکت بسرا ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ان کو پارٹی کا مفلر رومال پہنا کر ان کی شمولیت کروائی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں وہ موجود نہیں تھے۔ البتہ وہ شوکت بسرا صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی ہے کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں جیل چلا گیا، مجھے گرفتار کر لیا گیا یا میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر میری اہلیہ جو ہے، میری بیگم، وہ الیکشن لڑیں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا اپنے حلقے بہاول نگر کے لوگوں کو کہ جی آپ نے پھر میری جو اہلیہ ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، اس کے سر پہ چادر رکھنی ہے، اس کو عزت دینا ہے، اس کو مان سمان دینا ہے، اور آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کا جھنڈا لے کر وہ چلیں گی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرح سے غیر یقینی کی کیفیت میں بھی ہے، اور دوسری طرف سے سرنڈر کیے ہوئے ہے پنجاب میں۔ میں پنجاب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں بھی خاموشی تھی، سناٹا تھا، مگر وہاں کچھ ایکٹیویٹی نظر آئی ہے۔ اب الیکشن شیڈول آنے کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف کو متحرک ہونا پڑنا ہے، یہ الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ ہونا چاہتے بھی ہیں تو ان کو نہیں ہونے دیا جاتا، لیکن ایشو جو ہے نا جس کو میں سرنڈر کرنا کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اگینسٹ ویو چل رہی ہے، اگر ریاست آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف ہے، تو پھر بھائی تیراک تو وہ ہے نا جو لہروں کے مخالف سمت تیرنا جانتا ہو، جو لہروں کو چیر کر آگے جانا جانتا ہو۔ اگر ٹائیڈ بڑھ گئی، اگر لہر اوپر ہو گئی، دریا میں چوگتوگیانی آ جائے اور آپ کنارہ پکڑ کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں آپ تیراک ہیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو پنجاب کی حد تک تو تحریک انصاف یہ کر کے بیٹھی، سرنڈر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ایک بندہ نہیں باہر نکل رہا، ایک بھی۔ ہاں جو ہیں وہ وکیل ہیں،
وہ نکل رہے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کا آخری سہارا، آخری امید وکیل بچے ہیں۔ اب وہ وکیل کتنا پی ٹی آئی کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، یہ بذات خود سوال ہے، کیونکہ وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر، بار میں کھڑے ہو کر کوئی جلسہ جلوس وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن کی اپنی سائنس ہوتی ہے، انتخابات کی، الیکشن کیمپین، پولنگ ڈے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، پاپولرٹی اپنی جگہ، لیکن اس پاپولرٹی کو بھی ایک تحرک چاہیے، ایک تحریک چاہیے، ایک تنظیم چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے سونے پہ سہاگا یہ کہ بجائے لوگوں کو یہ کال دینے کے کہ سڑکوں پر نکلیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے۔ آج جو ہونے جا رہا ہے اس کو تحریک انصاف کے فالوورز تو بڑا کام، بڑا قدم سمجھ رہے ہیں۔ عام حالات میں واقعی وہ بڑا قدم ہوتا، ایک نیا ٹرینڈ بننے جا رہا ہے، عام حالات میں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس طرح کے کاموں سے الیکشن جیتے جا سکتے؟ میں بات کر رہا ہوں آج تحریک انصاف کا کچھ دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، رات 9 بجے اپنا جلسہ ہے آن لائن۔ اب وہ ورچوئل جلسہ، لوگ جو جہاں ہیں اپنے اپنے گھروں سے اس جلسے میں کریں گے شرکت۔ کل میری بات ہو رہی تھی ہمارے دوست الفت مغل صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی تاریخ رقم ہو جائے گی۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جی تاریخ رقم کیسے ہوگی؟ وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ٹویٹر پر یا ایکس پر، اسپیس پر پہلے نہیں ہوئی ہوگی، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوگی۔ تو میں نے الفت مغل صاحب کو کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دنیا کی تاریخ کا پہلا اور آخری اتنا بڑا ایونٹ ہو، مطلب یا بعد میں بھی کرے گا تو عمران خان نے تحریک انصاف ہی کرے گی، لیکن اس کا گراؤنڈ کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جی ریاست کے اوپر دباؤ پڑ جائے گا۔ بھئی ریاست پر دباؤ آن لائن بیٹھ کر چیزوں سے نہیں پڑتا ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، وہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جن معاشروں میں ذمہ دارانہ ریاستیں ہوتی ہیں، جن معاشروں میں جو حقیقی کہا جاتا ہے نا ریاست ماں کے جیسی وہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں بلوچ تربت سے نکلے ہیں لانگ مارچ لے کر، اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کے حق میں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، میڈیا کبھی کبھی ہلکی پھلکی خبر چلاتا ہے۔ تو اس طرح کی ریاستیں کیا کبھی اس طرح آن لائن ایکٹیویٹیز سے ان پر اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں آج 10 کروڑ لوگ اس جلسے میں ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جب مجھے کیوں نکالا والا جو تھا نا، وہ تو نواز شریف صاحب کا تھا، لیکن جب اپنا 2022 میں اپریل میں 10 اپریل کو ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا تھا وہ کروڑوں میں گیا تھا، کروڑوں لوگ اس ٹرینڈ میں شامل ہوئے تھے، اور ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ میں شاید دنیا کے سب سے بڑے ٹرینڈز میں تھا، شاید سب سے بڑا ٹرینڈ تھا۔ کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے بلے ششکا بڑا ذرا ایک آتا ہے واجبہ، دیکھیں جی ہم نے کیا کر دیا، اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو، کوئی سڑک خراب ہے، کوئی شہر میں گندگی، اسپتال کا ایشو ہے، اس ایشو پر تو سوشل میڈیا پر آ کر آپ تہلکہ مچا سکتے ہیں، رزلٹ لے سکتے ہیں، لیکن یہ جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے بھائی۔ آج میں بات کر رہا ہوں 17 دسمبر ہے، 23 دسمبر آخری دن کاغذات اپنا فہرست جاری ہو جائے گی، 22 دسمبر کو اپنا کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ ہے، 23 دسمبر کو امیدواروں کل فہرست ختمی ہو جائے گی، اس کے بعد اعتراضات وغیرہ سنے جائیں گے۔ تو آپ کے پاس تو دن ہی 6-7 ہیں، تو اس میں آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو میدان میں نکالیں، لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ آپ میدان میں مت جائیں، سڑک پر مت جائیں، گلی محلے میں جا کر جلسہ مت کریں، وہ ایکٹیویٹی مت کریں، آپ یہ کریں کہ آن لائن جلسہ کر لیں۔ تو آج رات 9 بجے کے آن لائن جلسے کو بے شک جیل سے عمران خان صاحب سے بھی خطاب کروا لیں آپ۔ ساری مفرور لیڈرشپ کی تصویریں ہیں، مراد سعید، عمر ایوب، حماد اظہر، شبلی فراز، شہباز گل باہر بیٹھا ہوا ہے، گنڈا پور، تیمور جھگڑا، سب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو پی ٹی آئی اپنا ٹویٹر پر اپنا اس کے لیے کیمپین سے چلا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی تاریخی کام جلسہ ہوگا آن لائن، لیکن گراؤنڈ پر یہ اعتراف شکست ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی۔ چند دن پہلے وہ آئے شیر افضل مروت، ان کو گرفتار کر لیا گیا، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا وہ ہے تحریک، اور وہ ہے تحرک، وہ ہے مقابلہ، وہ ہے مزاحمت۔
9 مئی کے بعد پنجاب میں کوئی ایک ایکٹیویٹی تحریک انصاف بتائے، کیونکہ 9 مئی میں بار بار کہتا ہوں کہ حادثات، اس طرح کے حادثات، ریاستیں، مطلب کل 16 دسمبر تھا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا، وہ تو بڑا حادثہ تھا، اس نے پاکستان کی ریاست کو مطلب ظاہر آدھا کر دیا نا، ٹوٹ گئی ریاست، پاکستان ٹوٹ گیا. لیکن اس سے ہٹ کے بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں ریاستوں کے اوپر. اے پی ایس کا حملہ تھا کل، اس کے برسی تھی، پریڈ گراؤنڈ کے اوپر حملہ ہوا اور بڑے بڑے حملے ہوئے. ریاستیں اس طرح کے حملوں کو فیس بھی کر جاتی ہیں، دھچکا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دھچکا برداشت بھی کر لیتی ہے. 9 مئی کا حملے کے لیے میں نے یہی کہا تھا کہ ریاست کے اوپر یہ حملہ ہے، ریاستی ادارے، دفاعی ادارے، ان کے اوپر حملہ ہے، وہ برداشت کر جائیں گے. ان میں اتنی گنجائش ہوتی ہے برداشت کرنے کی. برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھیں گے، یعنی وہ جو شروع سے ایک تھوڑا سا بنانا جی بڑا حملہ ہو گیا، وہ اس کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے نا، وہ پھر بتاتا ہے کہ جی یہ حملہ بڑا تھا یا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا ہے. تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ ریاست کے ساتھ حادثہ تو تھا ہی، ایک چھوٹا سا حادثہ 9 مئی، لیکن یہ اصل حادثہ تحریک انصاف کے ساتھ تھا. یہ ایسا خودکش حملہ تھا جس سے حاصل کچھ نہیں کیا اور خودکش مر گیا. ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ وہ والی صورتحال تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی. تو اس کے بعد تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ گئی ہے پنجاب میں، اٹھ نہیں پا رہی. پنجاب میں کمر ٹوٹ گئی، اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف ظاہر ہے وہ اپنا قومی منظر پر اس طرح الیکشن میں نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو آن لائن جلسہ ہے، یہ جلسہ کرنے کے بجائے اگر پی ٹی آئی لوگوں کو کہتی کہ نکلیں، دیکھیں کتنے گرفتار کرتے ہیں، کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں، اب سڑکوں پر نکلیں. وہ جو پاپولر ووٹ ہے عمران خان صاحب کا، وہ پاپولر ووٹ بند کمروں میں پڑے ہوئے عمران خان کو فائدہ نہیں دے سکتا. پولنگ ڈے پر بھی اگر مطلب دیکھیں نا، آن لائن جلسہ تو آپ نے کر لیا، 10 کروڑ لوگ آپ نے شامل کروا لیے، لیکن پاکستان میں ان کی بدقسمتی پی ٹی آئی کی کہ پاکستان میں آن لائن الیکشن نہیں ہوتا. آن لائن الیکشن ہوتا تو پھر تو ظاہر عمران خان صاحب جیت گئے، ابھی سے جیت گئے، کیونکہ ان کو یہ سوشل میڈیا کے فورم استعمال کرنے آتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا کے فورمز کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کے آشیرواد سے بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان احمد بیٹھے ہوئے باہر، شہباز گل بیٹھے ہوئے، عادل راجہ بیٹھے ہوئے، شاہین صاحبائی بیٹھے ہوئے، اس طرح کے اور کئی نام میں لے سکتا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے. اب سلمان احمد جو گلوکار ہیں، وہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو امریکہ میں مدعو کیا تھا، اور کمیونٹی نے وہ جو پاکستان میں بربریت ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، آرمی چیف کی تقریب میں گئے نہیں. حالانکہ یہ سفید جھوٹ تھا. مطلب آرمی چیف بلائیں گے، کوئی جلسہ کریں گے، وہ سلیکٹیو لوگ ہوتے ہیں، سفارت خانہ یا وزارت دفاع سلیکٹیو لوگوں کو مدعو کرتا ہے، اور وہاں پر لوگ اپروچ کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں. مطلب اگر 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، یا چند لاکھ، 5 6 لاکھ 7 8 لاکھ پاکستانی جو میرا خیال سے نہیں ہے امریکہ میں، تو وہ ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے عمران خان کے فالوور ہیں؟ بھائی ایسا نہیں ہے. تو وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں بیٹھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس طرح کے جھوٹ کو پھر پی ٹی آئی اون بھی نہیں کرتی. کل ہی پھر دوبارہ کہا گیا کہ جی یہ جو لوگ دفاعی اداروں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، ان کے خلاف مہم کر چلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا شو ہوتا ہے. لیکن اگر یہ شو جس طرح بھی میں دیکھ رہا تھا، زوب میں ورکرز کنونشن کے لیے ایک بڑا جلوس گاڑیوں کا وہ جا رہا تھا بلوچستان میں. پشین میں کل پی ٹی آئی نے ورکرز کنونشن کیا، اچھا خاصا تگڑا ورکرز کنونشن کیا، تمام تر وہاں انتظامی رکاوٹوں کے باوجود. اور کے پی کے میں آپ نے دیکھا ہے، سوابی، سوات، مطلب مختلف علاقوں میں وہاں پر بجوڑ، وہ چکدرہ جگہ وہاں پر ہوئے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی. تو اگر پنجاب میں ڈر کے مارے سارا کچھ آن لائن رہے گا نا، تو پھر پی ٹی آئی دفن ہو گئی پنجاب میں، کم از کم پھر نہیں اٹھتی.
ہاں اگر لوگ اس خوف کے بت کو جو عمران خان نے سکھایا تھا نا، خوف کے بت کو توڑ کے نکلو، اگر خوف کے بت کو توڑ کے نکلیں گے تو پھر تو کچھ کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جیل میں ہی رہیں گے، الیکشن کے رزلٹ کچھ اور آ جائیں گے، ابھی تک کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوئے، چند دن باقی ہیں، تو کیا کریں گے؟ وقت بہت تھوڑا ہے، وہ کہتے ہیں نا گنجا نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا، تو وقت بہت تھوڑا ہے، کریں گے کیا پی ٹی آئی والے؟ خاص طور پر پنجاب میں بہت مشکل مرحلہ درپیش ہے، اور اس مشکل مرحلے میں آن لائن جلسے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ہار گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔